کفار اور رفقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف کفار مکہ کی کارستانیاں اپنے عروج پر تھیں، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار اور کریمانہ اخلاق کے مشرکین معترف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز چچا ابو طالب کی حمایت اور حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ دیگر مسلمانوں خصوصاً کمزور افراد کی ایذا رسانی کی کارروائیوں کی تفصیل کچھ زیادہ ہی سنگین اور تلخ ہے۔ ابو جہل نے یہ وتیرہ اپنا رکھا تھا کہ جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال و جاہ کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا اور دوسروں کو بھی برانگیختہ کرتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی بڑے ناز و نعم میں پلے تھے۔ ان کے قبول اسلام کی خبر جب ان کے گھر والوں کو ملی تو گھر والوں نے ان کا دانہ پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ حالات کی شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ کینچلی چھوڑتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو کفار نے اس قدر ظلم کیا کہ وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لٹا کر سینے پر سرخ پتھر رکھ دیتے تھے اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ مشرکین ان سے مطالبہ کرتے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہیں کہو گے یا لات و عزیٰ کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ ان کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے اور روتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: جو کوئی منکر ہو اللہ سے یقین لائے پیچھے، مگر وہ نہیں جس پر زبردستی کی اور اس کا دل برقرار رہے ایمان پر، لیکن جو کوئی دل کھول کر منکر ہوا سو ان پر غضب ہے اللہ کا اور ان کو بری مار ہے۔ سورہ النحل آیت 106۔ حضرت عمار نے اسی ظلم و ستم کے نتیجے میں شہادت پائی۔ ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھیں جن کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ حضرت خباب بن ارت ام انمار کے غلام تھے۔ ان کی مالکہ قبیلہ خزاع سے تعلق رکھتی تھی۔ قبیلے والوں نے حضرت خباب کو سزا دینے کا یہ طریقہ استعمال کیا کہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر ان کے اوپر پتھر رکھ دیتے تھے، ان کے بال نوچے جاتے تھے اور گردن تکلیف دہ حد تک موڑتے تھے۔ حضرت فقیہ جن کا نام افلج تھا بنی عبد الدار کے غلام تھے۔ ان کے پاؤں رسی سے باندھ دیے جاتے تھے اور زمین پر گھسیٹا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبیلہ بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ قبیلے کے خانوادہ بنی معمل کی خاتمہ مسلمان ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہیں اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے اور کہتے تھے کہ میں نے تجھے تھک جانے کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ مشرکین بعض صحابہ کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے، بعض صحابہ کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے انگاروں پر یا پتھروں پر لٹا دیا جاتا تھا۔ پہلے غلام
جو حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بعد حلقہ اسلام میں داخل ہوئے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے۔ جزیرۃ العرب میں 3 چیزیں کسی انسان کے لیے مکمل تیرہ بختی کی علامت سمجھی جاتی تھیں: ایک اجنبی یا بیگانہ ہونا، دوسرا غلام ہونا اور تیسرا سیاہ فام ہونا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ میں یہ تینوں چیزیں موجود تھیں۔ جب ان کے مالک کو یہ اطلاع ملی کہ بلال مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ انہیں مکے سے باہر لے گیا اور ان کے کپڑے اتروا کر انہیں دہکتے ہوئے سورج کے نیچے تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیا اور ان سے کہا کہ یا تو اسلام کو چھوڑ دے یا تپتی ہوئی ریت پر پڑا رہ یہاں تک کہ تیری جان نکل جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ جانتے تھے کہ ان کا مالک اپنے کیے پر عمل کرے گا اور ان کے ہاتھ پیر نہیں کھولے گا، لیکن انہوں نے دین حنیف سے دستبردار ہونے کے بجائے موت سے ہم آغوش ہونا گوارا کر لیا اور مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اسی دوران عبداللہ بن عثمان جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نجات دلانے کی غرض سے ان کے مالک کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خریدنے کی تجویز پیش کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مالک نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے غلام کو بہت مناسب قیمت پر خرید رہے ہیں تو اس نے انہیں بیچنے پر رضامندی ظاہر کر دی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خریدنے کے بعد آزاد کر دیا۔ 2 عورتیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خادمہ تھیں حلقہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ ان میں سے ایک کا نام لبینہ اور دوسری کا نام زنیرہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے مالک کی طرح شقی القلب نہ تھے کہ ان کنیزوں کو بندھوا کر تپتی ہوئی زمین پر پھینک دیں، بلکہ انہوں نے ان دونوں کو کوڑوں کی سزا کا مستحق سمجھا اور ان سے کہا کہ میں اس وقت تک تم پر کوڑے برساتا رہوں گا جب تک 2 باتوں میں سے ایک پوری نہیں ہوگی: تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو یا تمہاری جان نکل جائے۔ اگرچہ ان دونوں کنیزوں کا بدن لہو لہان ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ یہاں ایک بار پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کنیزوں کی مدد کو آگے بڑھے اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ ان کنیزوں کو ان کے ہاتھ فروخت کر دیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں کنیزوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا اور انہوں نے دونوں کو آزاد کر دیا۔ چوتھی عورت جو اسلام لائیں وہ صحرا میں رہنے والی ایک خاتون تھیں جن کا نام غازیہ رضی اللہ عنہ تھا۔ غازیہ کنیز نہیں تھیں، وہ مکہ آنے کے بعد مسلمان ہو گئیں اور پھر کھلے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگیں۔ صحرا نشین عورتیں بھی بدوی مردوں کی طرح بہت بے باک اور نڈر ہوتی تھیں، لہٰذا وہ خاتون بھی اہل قریش کے ڈرانے دھمکانے سے قطعاً خوفزدہ نہ ہوئی۔ قبیلہ قریش کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ حضرت غازیہ رضی اللہ عنہ کسی طور پر اسلام کی تبلیغ سے دستبردار نہیں ہوتی تو انہیں اغوا کر کے مکے سے باہر جانے والے ایک قافلے کے پاس لے گئے اور ایک اونٹ پر بٹھا کر مضبوطی سے رسیوں سے باندھ دیا اور قافلے والوں کے سپرد کرتے ہوئے بولے کہ اس عورت کو پانی اور غذا بالکل نہ دینا تاکہ یہ بھوک اور پیاس کی شدت سے ہلاک ہو جائے، اور جب تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ مر چکی ہے تو اس کی لاش کو اونٹ سے اتار کر صحرا میں پھینک دینا تاکہ صحرائی جانوروں کا لقمہ بن جائے اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہے۔
ایک روایت کے مطابق حضرت غزیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ 3 دن بھوک اور پیاس نے مجھے بالکل نڈھال کر دیا تھا، لیکن چوتھے دن مجھے اپنے ہونٹوں پر ٹھنڈے پانی کی نمی محسوس ہوئی اور میں نے بے اختیار ہو کر پانی پینا شروع کر دیا اور اتنا پیا کہ میری پیاس بجھ گئی۔ اگلے دن قافلہ والوں نے جو یہ تصور کر رہے تھے کہ میں بھوک اور پیاس کی شدت سے ہلاک ہو چکی ہوں، جب مجھے حشاش بشاش دیکھا تو انہیں حیرت ہوئی، اور جب میں نے انہیں گزشتہ رات کا واقعہ سنایا تو وہ اپنے کیے پر نادم ہوئے اور انہوں نے میری رسیاں کھول دیں اور مجھ سے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئے۔ ابو جہل کی ایک کنیز جن کا نام سمیہ رضی اللہ عنہ تھا مسلمان ہو گئیں، تو ابو جہل نے انہیں بلایا اور یہ حکم دیا کہ فوری طور پر نئے دین سے دستبردار ہو جاؤ۔ سمیہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ابو جہل نے طیش میں آ کر اپنی ناتواں کنیز پر تازیانے برسانے شروع کر دیے اور انہیں اتنا مارا کہ وہ نڈھال ہو کر زمین پر گر گئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس واقعے سے مطلع ہوئے۔ وہ ابو جہل کے گھر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ سمیہ رضی اللہ عنہ بے جان زمین پر پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے کہا کہ میں اس کنیز کو خریدنا چاہتا ہوں۔ ابو جہل بولا کہ میں اسے نہیں بیچنا چاہتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو جہل، اگر تو سمیہ رضی اللہ عنہ کو فروخت کرنے پر رضامند ہو جائے تو میں تجھے 100 دینار ادا کرنے پر تیار ہوں۔ ابو جہل غرایا کہ میں اسے نہیں بیچوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قیمت بڑھا دی اور بولے کہ میں تمہیں سمیہ کے بدلے 150 دینار دینے کو تیار ہوں، لیکن ابو جہل کی ضد برقرار رہی اور وہ بولا کہ میں سمیہ کو فروخت نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قیمت بڑھاتے رہے، لیکن ہر بار ابو جہل کا جواب وہی تھا کہ میں اپنی لونڈی کا سودا نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو اپنی ساری دولت اسلام کی راہ میں خرچ کر چکے تھے، جب یہ دیکھا کہ ابو جہل کسی طور پر بھی سمیہ رضی اللہ عنہ کو فروخت کرنے پر تیار نہیں، تو انہوں نے ایک نئی تجویز پیش کی اور ابو جہل سے کہا کہ اگر تو سمیہ کو میرے ہاتھوں فروخت کرنے پر راضی ہو جائے تو میں تجھے ابل قادیہ دینے کو تیار ہوں۔ ابل قادیہ بادیہ نشین عربوں کی مخصوص اصطلاح کا نام تھا۔ اس کا اطلاق دراصل ان اونٹوں پر ہوتا تھا جو کسی کے قتل کے بدلے میں اس کے لواحقین کو دیے جاتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں ابل قادیہ اس خون بہا کا نام تھا جو مقتول کے ورثاء کو ادا کیا جاتا تھا اور اس عنوان سے منہ مانگی رقم طلب کی جا سکتی تھی۔ ابو جہل کے دل میں حضور علیہ السلام کے بارے میں اتنی کدورت اور عداوت موجود تھی کہ وہ منہ مانگی قیمت پر بھی اپنی کنیز کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فروخت کرنے پر رضامند نہ ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس دن تک 6 افراد کو خرید کر آزاد کر دیا تھا، جن میں 2 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، لیکن اس بار وہ سمیہ رضی اللہ عنہ کو رہائی دلانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جب قریش کی عورتوں نے یہ سنا کہ سمیہ ہر روز ابو جہل کے گھر میں تازیانے کھاتی ہے لیکن اسلام کو چھوڑنے پر تیار نہیں، تو وہ ابو جہل کے پاس سفارش لے کر گئیں اور اس سے درخواست کی کہ وہ اس عورت کو تازیانے مارنا بند کر دے جس نے قریش کی بے شمار عورتوں کی مدد کی ہے۔ لیکن ابو جہل نے ان کی درخواست کو بھی ٹھکرا دیا
ابو جہل نے سمیہ رضی اللہ عنہ پر اتنے کوڑے برسائے کہ ان کا سارا بدن خون ہو گیا اور ان میں ہلنے جلنے کی سکت نہ رہی، لیکن وہ اس کے باوجود یہی کہتی رہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے روگردانی نہیں کر سکتی۔ جب ابو جہل اپنی کنیز کے ایمان کو بدلنے میں ناکام ہو گیا تو اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ایک دن حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو خانہ کعبہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اور جب اہل مکہ وہاں جمع ہو گئے تو ابو جہل نے تمام حجت کے طور پر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آیا تو اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے؟ حضرت سمیہ رضی جواب میں کہا، میں حضور علیہ السلام کے دین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ ابو جہل نے جھلا کر کہا، پھر میں تجھے یہیں اور اسی وقت موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اس کے بعد ابو جہل نے اہل مکہ کی آنکھوں کے سامنے اپنا نیزہ اتنی قوت سے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے سینے میں گھونپ دیا کہ نیزے کا دوسرا سرا اس ناتواں عورت کی پیٹھ سے باہر نکل آیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی پہلی خاتون تھیں۔ روایت ہے کہ جب حضور علیہ السلام حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی رہائی کے سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جدوجہد سے آگاہ ہوئے تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا کی کہ خدا تیرے چہرے کی درخشندگی کو برقرار رکھے۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد قریش کے سرکردہ لوگوں میں سے 4 افراد، جن میں ابو سفیان، ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل بھی شامل تھی، یہ پابندی لگا دی کہ مکے کا رہنے والا کوئی شخص آج کے بعد اپنا کوئی غلام یا کنیز ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فروخت نہیں کرے گا۔ وہ لوگ یہ جان چکے تھے کہ اسلام کو غریب طبقے اور خاص طور پر غلاموں میں تیزی سے مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، اور جو غلام بھی مسلمان ہو جاتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ اسے خرید کر آزاد کر دیتے ہیں۔ کچھ صاحب حیثیت لوگ، جن میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو عبد المطلب کے بھتیجے تھے، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے، اور طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن عمرو رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ جب مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو قبیلہ قریش میں وحشت اور اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ 9 مسلمانوں کا شمار مکے کے جانے پہچانے اور ممتاز لوگوں میں ہوتا تھا، لہٰذا قریش نے حضور علیہ السلام کو ایذا پہنچانے اور پریشان کرنے کے لیے نئے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ حضور علیہ السلام خانہ کعبہ جانے کے لیے جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتے تو آپ کی جان کو خطرہ ہوتا تھا۔ اوباش لوگ حضور علیہ السلام کی راہ میں کمین لگا کر بیٹھ جاتے، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ جانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتے یا کہیں اور جانے کا ارادہ کرتے تو وہ لوگ ان پر پتھر برساتے اور ان کے لباس کو گندگی سے آلودہ کر دیتے تھے۔ قبیلہ قریش کے لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ دشمنی میں اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کا احترام بھی پس پشت ڈال دیا۔ دونوں مرتبہ جب حضور علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ ہوا وہ خانہ کعبہ میں ہوا، اور پہلا مسلمان مرد جو اسلام کی راہ میں شہید ہوا وہ بھی خانہ کعبہ ہی میں قتل کیا گیا۔ ایک دن جب حضور علیہ السلام
خانہ کعبہ سے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے تو قریش کے افراد نے اس شدت سے ان کے اوپر پتھراؤ کیا کہ جب وہ گھر پہنچے تو نڈھال ہو کر گر پڑے اور شدید زخمی ہو جانے کے باعث اگلے دن خانہ کعبہ نہ جا سکے۔ اس روز جب دوسرے مسلمان عبادت کی غرض سے خانہ کعبہ پہنچے، انہیں پتہ چلا کہ آج حضور علیہ السلام خانہ کعبہ نہیں آ سکتے، لہٰذا انہوں نے اپنے طور سے عبادت شروع کر دی، اور جب وہ لوگ سجدے میں گئے تو ان پر اچانک حملہ کر دیا گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں کئی مسلمان شدید زخمی ہو گئے اور حضرت حارث رضی اللہ عنہ، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے فرزند اور حضور علیہ السلام کے سوتیلے بیٹے تھے، بیت اللہ میں شہید کر دیے گئے۔ اس واقعے کے بعد قبیلہ قریش کے افراد شب و روز خانہ کعبہ کی نگرانی کرنے لگے تاکہ حضور علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روک سکیں۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اب وہ اپنے اصحاب کے ساتھ خانہ کعبہ میں عبادت نہیں کر سکتے تو انہوں نے مکے سے باہر ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو اطراف کی زمینوں سے گہرائی میں تھی۔ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دن میں 2 بار نماز قائم کرنے کے لیے حضور وہاں جانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی مخالفت کرنے والوں میں سے ایک شخص ایسا تھا جو حضور علیہ السلام سے انتہا درجے کی دشمنی رکھتا تھا۔ وہ حضور علیہ السلام کا رضاعی بھائی ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان کا کہنا تھا کہ قریش کو حضور علیہ السلام سے جو خطرہ لاحق ہے وہ صرف اسی صورت میں ٹل سکتا ہے کہ انہیں جان سے مار دیا جائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی اور حضور علیہ السلام کے جاں نثار ساتھی تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ غفار سے تھا۔ یہ قبیلہ مکے کے شمال میں سکونت پذیر تھا۔ بادیہ نشین عربوں کی رسم کے مطابق سال میں 4 مہینے کے لیے غارت گری اور ڈکیتی حرام ہوتی تھی اور ان مہینوں کو ماہ حرام کہتے تھے۔ اسی طرح مکے کی زیارت پر جانے والے افراد پر حملہ کرنے کی ممانعت بھی تھی، لیکن قبیلہ غفار کے لوگ مذکورہ رسومات اور قوانین کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ وہ ماہ حرام میں قافلوں پر لوٹ مار کی غرض سے حملہ کرتے اور مکے کی زیارت پر جانے والوں کو بھی معاف نہ کرتے۔ ایک مرتبہ ذی قعدہ کے مہینے میں قبیلہ والوں نے اپنی حدود سے گزرنے والے ایک قافلے پر حملہ کر کے قافلے کا مال اسباب لوٹ لیا اور قافلے میں شامل مرد، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں شدید ندامت اور پریشانی کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنا قبیلہ چھوڑ دیا۔ کئی ماہ صحرا نوردی کرنے کے بعد مکہ پہنچ گئے۔ یہاں ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کا نام سنا اور یہ جانا کہ وہ لوگوں کو یکتا خدا کی طرف بلاتے ہیں اور انہیں برے کاموں سے پرہیز کرنے اور شرک کو ترک کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے ملنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک راہگیر سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کا گھر کہاں ہے؟ اس شخص نے تعجب خیز نگاہوں سے ابو ذر کی طرف دیکھا اور پھر اونچی آواز سے چلانے لگا، اے لوگو، ادھر آؤ، اسے پکڑو اور مار ڈالو، کیونکہ یہ ایک مسلمان ہے جو آج ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے۔ پلک جھپکتے ہی لوگوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا اور وہ بوکھلا کر اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن قریش نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ اتنے پتھر برسائے گئے کہ وہ نڈھال ہو کر زمین پر گر گئے اور مکے والوں نے مردہ سمجھ کر انہیں
وہیں چھوڑ دیا۔ کسی مسلمان کے سنگسار کیے جانے کی اطلاع حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مل گئی تھی، لہٰذا وہ رات کی تاریکی میں آئے اور ایک دوسرے مسلمان کی مدد سے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر لے گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے، بلکہ وہ تو حضور علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ دوسرے دن ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے ملاقات کی۔ بعد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا شمار اسلام کے نامور مسلمانوں میں ہونے لگا اور انہوں نے اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر لیا۔ ان کا قبیلہ جو صرف لوٹ مار کے ذریعے زندگی گزارتا تھا، اپنے نفرت انگیز اعمال سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو گیا۔ اس واقعے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ مکے کے باشندے حضور علیہ السلام کی دشمنی میں اتنے بڑھ گئے تھے کہ اگر کوئی ان کے گھر کا پتہ پوچھتا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ پتہ پوچھنے والا یا تو کوئی مسلمان ہے یا پھر مسلمان ہونا چاہتا ہے، لہٰذا اس پر سنگباری شروع کر دیتے تھے۔